السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فقد قال اللہ عز وجل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ آمنت بالله صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم المؤمن أكرم حرمة من الكعبة وكما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ محترم حاضرین کرام، مسلمان کی ایک چیز عقیدے سے متعلق ہے، اندرون عقائد کا صحیح ہونا، اور دوسرے ہے باہر کی چیزوں کا صحیح ہونا، یعنی اعمال کا صحیح ہونا۔ عقیدہ وہی ہے جو ہم کلمہ طیبہ میں پڑھتے اقرار کریں ہم کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی فاعل نہیں، کام کرنے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں، زندگیوں کا بنانے اور بگاڑنے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں، لا الہ الا اللہ یہ پڑھتے ہیں ہم، یہی ہے مطلب اس کا، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی فاعل نہیں، سب کچھ کرنے والی ذات اللہ ہی کی ہے۔ یہ ہمارا اپنا عقیدہ ہے۔ کلمے کے اندر ایک چیز موجود ہے، اور قرآن مجید میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اس وقت تک قوم کے حالات کو درست نہیں کرتے جب تک کہ وہ اپنے آپ کے اندر تبدیلی نہ ڈالے، خود کو درست نہ کر لے، تب تک اس کے باہر کے حالات کو اللہ درست نہیں کرتے۔ اس کے اپنے جو اعمال ہیں وہ اچھے ہو جائیں تو اس کے جو احوال ہیں وہ اچھے ہوتے ہیں۔ تو یہ احوال کا بننا اور بگڑنا، حالتوں کا بننا اور بگڑنا اللہ کے ساتھ ہے، اور اللہ ہمارے اعمال کے حساب سے اللہ بناتے ہیں حالات کو۔ یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، کلمہ طیبہ کا یہ مفہوم ہے۔ مگر عملی اعتبار سے ہم کو دوسری طرف ہمارے اعمال کو دیکھتے ہوئے ایسا لگتا ہے کہ ہمارے عقائد کچھ اور طرف چل رہا ہے، یعنی اللہ ہی سے ہوتا ہے، اللہ ہی سے بنتا ہے، ایسا ہم نہیں سمجھ رہے شاید۔ اسی لیے ہم کسی بڑے فرض کے ساتھ ہم متعلق ہو جاتے ہیں، اور حکومتوں کے بننے اور بگڑنے پر ہم خوشیاں غمگین ہو جاتے ہیں کہ بھئی اب اچھا ہوگا، اب برا ہوگا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری تجارتیں ہماری زندگیوں کو سنوار دے گی، ہم تجارت کے لیے وہ کچھ کر گزرتے ہیں جو ہمیں نہیں کرنا چاہیے، وہ کچھ سب کر لیتے ہیں جو ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، اس کی شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی، لیکن ہم کر لیتے ہیں۔ مثلا کتنے ہی لوگ ہیں جو تجارت کو آگے بڑھانے کے لیے سود پر پیسہ لیتے ہیں، کتنے مسلمان، غیر مسلم بھی لیتے ہیں، ہم بھی لیتے ہیں، مسلمان بھی لیتے ہیں، یعنی تجارت کو بہت کچھ سمجھ لی ہے۔ اس کے لیے وہ کام کر گزرے جس کی شریعت اجازت نہیں دیتی، کہاں ہے اس کی اجازت؟ مگر کر لیتے ہیں، ہم نے تجارت کو بس سب کچھ سمجھ لیا ہے۔
بھائی اس سے ہمارا ہم سیٹل ہو جائیں گے، ہم بن جائیں گے۔ کوئی بندوں کا یہ حال ہے کہ ہم باہر جائیں تو ہم سنور جائیں گے، سیٹ ہو جائیں گے ہم۔ دیکھو یہ سب چیزیں اسباب کی دنیا کی ہے، اسباب ہے، ذرائع ہے۔ حکومت ہو، تجارت ہو، نوکری ہو، فیکٹریاں ہوں، کمپنیاں ہوں، جو کچھ بھی باہر جانے کا ہو، وہاں جاب کرنے کا یا کوئی اور کاروبار سیٹل کرنا ہے، یہ سب ذرائع ہیں، اسباب ہیں، صرف اور صرف ذرائع ہیں، کچھ اس کی حیثیت اس سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں۔ اصل کرنے والی ذات جس سے ہوتا ہے، جس سے بنتا ہے، جس سے بگڑتا ہے، وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ فاعل وہی ہے، کرنے والے وہی ہیں۔ کسی تجارت کی تبدیلی سے ہماری زندگی میں انقلاب آ جائے، حکومت کی تبدیلی سے انقلاب آ جائے، جی یہ ہماری سوچ ہے جو کہ غلط ہے۔ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور یہ ہمارا ایمان ہے نا میرے دوستو۔ ہم پڑھتے ہیں نا ایمان فصل کے اندر، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، تقدیر پر ہم ایمان لاتے ہیں کہ اچھائی اور برائی جو کچھ ہو رہی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ ہم پڑھتے، تقدیر پر ایمان ہے نا ہمارا، ہم پڑھتے ہیں، ایمان کا حصہ ہے یہ۔ اگر یہ ایمان نہیں ہے تو پھر مسلمان نہیں ہے، پھر مومن نہیں ہے، پھر ہم کہ اچھائی اور برائی جو کچھ ہو رہی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہو رہی ہے، سب ان کے ہاتھ میں ہے۔ یہ ایمان ہے میرا اور آپ کا، تبھی ہم مسلمان ہیں۔ لیکن ہم جو کر رہے ہیں دنیا میں، وہ بتا رہا ہے کہ یہ عقیدہ ہمارا صحیح نہیں ہوا۔ ہمارا یہ جو بول رہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھے ہیں اور تقدیر پر ایمان بول کر جو بولے ہیں نا، بول رہے ہیں، وہ ہمارے اندرون میں داخل نہیں ہوا ہے۔ ہمارا عقیدہ اور یقین ایسا نہیں ہے، ایسا لگتا ہے۔ بول رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، مگر عملاً ایسا لگتا ہے کہ اس پر ہونا بھروسہ نہیں ہے۔ اسی لیے ہم وہ کام کرتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرنے والا ہو۔ کتنی مرتبہ لوگوں کی زبانوں سے سنا گیا، لوگ کہتے ہیں ہم اچھے تھے، سب سٹ تھے، لیکن فلانی ہمارے گھر میں داخل ہو گئی، جی تب سے ہمارا گھر خراب ہو گیا، پریشانیاں شروع ہو گئی۔ آنے والی خاتون کو سمجھ رہے کہ اس کے ذریعے سے خرابی آ گئی ہے، پریشانی اس کے ذریعے سے آئی ہے، یہ چل رہا ہے ہمارے پاس۔ تو دوستو، بزرگوں، بھائیوں، تقدیر کو صحیح کہ ایمان کو صحیح کرو، اپنے عقیدے کو صحیح کرو۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے صرف اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے، کسی سے کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ جو ہوا ان سے ہوا، جو ہو رہا ہے ان سے ہو رہا ہے، جو ہوگا انہی سے ہوگا، بس اتنا ہی۔ اس پر جتنا جمیں گے، جتنی مضبوطی لائیں گے میرے دوستو، اتنی قوت اور طاقت بڑھے گی ہماری۔ باہر کی چیزوں کو چھوڑو۔ اچھا، باہر کی چیزوں کو بدلنے کی فکر میں، جبکہ باہر کی چیزوں سے کچھ نہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو احوال آ رہے ہیں وہ ہمارے اعمال کی وجہ سے ہیں۔ اعمال ہمارے خراب ہیں تو پھر ہمارے احوال بھی خراب ہوں گے۔ باہر کی دنیا کو اچھی کرنے کے چکر میں ہم پڑے ہوئے ہیں، تو خرابی ہماری اندر کی ہے، اندر کی خرابی ہماری نمازوں کو دیکھو آپ، ہمارے عقیدوں کو دیکھو آپ، ہمارے معاملات کو دیکھو
اس میں کچھ گڑبڑ ہے کیا، اس کو صحیح کرو. یہ صحیح ہو تو ہمارے اوپر جو احوال آئیں گے نا احوال صحیح ہوں گے. ہم اندرون کو درست کرنے کے چکر میں نہیں ہیں، باہر کی دنیا کو صحیح کرنے کے چکر میں. باہر کی پوری دنیا صحیح ہو جائے تو میرے دوست ہمارے احوال اچھے ہوں گے، کوئی گارنٹی نہیں ہے. ہمارے اوپر احوال جو آ رہے ہیں وہ صحیح ہونا ہے تو ہمارے اندر ہمارے اپنے اعمال صحیح ہونا ہے بس. یہ ایک حتمی اور یقینی چیز ہے، بالکل ایسا ہی ہے، اس کے خلاف نہیں ہو سکتا. اور یہ بنانے میں، اس کو درست کرنے میں ٹائم لگتا، وہ تکلیف ہوتی، مشقت ہوتی، اس وقت اس کے پیچھے نہیں پڑتے. ہم باہر کی دنیا کو صحیح کرنے کے چکر میں پڑے ہوئے. اچھا، اور عقیدوں کی خرابی کا یہ حال ہے ہمارا. مسجدوں میں شاید رش کم ہے، ہجوم کم ہے، لیکن عاملوں کے پاس ہجوم بڑا ہوا ہے. آپ کسی عامل کے پاس جاؤ، دیکھنے کے لیے جانا ہے تو جاؤ آپ. رش کیسا ہے پر؟ اب تو ٹوکن سسٹم بنا ہوا پر. ٹوکن کیوں ہے لائن، اور لائن لگی ہوئی ہے، سب کر دیتے، ہو جاتا کام. پورے پریشانیاں، پورے تکلیفیں وہیں جا کے سنا رہے ہیں. پیسہ بھی خرچ کر رہے ہیں. کتنا یقین خراب ہوا ہے ہمارا. بولو آپ، ان کے ہاتھوں میں ہے ہماری زندگی، ہمارے حوال ان کے ہاتھوں میں ہے. اگر وہ کچھ کر سکتے ہیں اللہ کے حکم کے بغیر تو پھر فلسطینیوں پہ جو ظلم ہو رہا نا وہ ختم کر دے رہا نا جی. بیٹھے بیٹھے کر سکتے نہیں. کتنا ظلم ہو رہا فلسطینیوں پر، بچے بڑے مر رہے، جلا دے رہے ہیں، بے گھر کر دے رہے ہیں، پانی نہیں مل رہا. اللہ ان کی مدد فرمائے، اللہ غیب سے ان کا سامان فرمائے، اپنا فضل فرمائے، پوری امت کی دعاؤں کو اللہ ان کے حق میں قبول فرمائے. ارے بھی اگر عملیات میں اتنی جان ہے آپ کی تو کرو نا، بیٹھے بیٹھے پھراؤ نا تسبیح، پھر آپ کرو، نیز تو نابود کر دو اسرائیل کو. پھر آپ نہیں کرتے، نہیں آ رہا، یہی چاہ رہا، یہ اس گلیوں میں آ رہا کرنے کا کام. اگر کر سکتا ہے کوئی عامل، چھوچھا سے کچھ کر سکتا ہے تو کرو نا پھر وہاں پر. ارے خود اپنے پیٹ کے درد کو نہیں ختم کر سکتے اور اللہ کے حکم کے بغیر، خود سر کے درد کو نہیں ختم کر سکتے. بھیا آپ کیا چکر میں پڑے ہوئے آپ. ہڈی ٹوٹے تو جوڑ نہیں سکتے ان کے حکم کے بغیر. اور کتنا بودا یقین ہوگا مسلمانوں کا. ایک بھیڑ ہے، ایک تانتا بنا ہوا ہے حاملوں کے پاس، لائن لگی ہوئی، ہزاروں لاکھوں کا روپیہ خرچ ہوتا چلے جا رہا. ان کا جن کی زبانوں پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، جن کی دکانوں پر کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہے توغروں پہ، اور جن کی گھروں کی پیشانیوں پر، جن کی گھروں کی چوکھٹوں پر، جن کی گھروں کی دیوان خانوں پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن وہ عاملوں کی چوکھٹ پہ پڑے ہوئے ہیں. کتنا فرق ہے، کتنا تضاد ہے کہنے اور عمل میں، قول و فعل کا کتنا بڑا تضاد ہے امت کے اندر. اگر ہمارا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ اللہ ہی سے کام بنتا ہے تو پھر وہاں کیوں جاتے؟ آپ مسجدوں کو بھر دیتے، آپ مسلوں پر آ جاتے، اللہ سے جی لو لگاتے، اللہ آپ کا کام بناتا. لیکن یہ عقیدوں کا جھول ہے جو عاملوں کے پاس لائن لگی ہوئی، بھیڑ ہے. کاروبار کا مسئلہ وہی جا رہے ہیں صاحب، کاروبار کا مسئلہ تو شادی میں لیٹ ہو رہا ہے تو وہیں جا رہے ہیں، لائن لگی ہوئی ہے فوٹوؤں کی، وہاں پر شادی کرا بول کے فوٹوؤں کا ڈھیر پڑا ہوا وہاں پر، شادی تھیلیوں میں فوٹو رکھے ہوئے ہیں بچوں کی شادیاں دے رہے ہو تو وہ لانچ کر لے رہے، ختم شادی، اس سے ختم کرو. چھوٹا ایسا ہے. یہ کیا ہے؟ عقیدے کی خرابی ہے. یہ امت کی عقیدے کی خرابی. عقیدے کو درست کر رہے دوستو.
وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. اس عقیدے کو صحیح کرو. ایک اور بات، جب کسی کو اقتدار ملتا ہے، طاقت ملتی ہے، قوت ملتی ہے، تو اپنی کمزوری، اپنی بیمائگی کو بھول جاتا ہے. میں سب اقتدار آ گیا تو سمجھتا ہے کہ بس اب میرا کوئی بگاڑنے والا نہیں ہے. سب نادانیاں ہی ہے، بالکل نادانی ہے، بچکانی سوچ ہے. یہ سب عروج اور زوال اللہ کی طرف سے ہے، سب اللہ کی طرف سے. 100 سال پہلے آج جو لوگ ہیں وہ تھے پہلے 100 سال پہلے حکومت میں کوئی بھی نہیں تھا. 100 سال بعد رہیں گے کوئی بھی نہیں رہیں گے. باتیں سب کل من علیہا فان، ہر ایک کو فنا کے گھاٹ اترنا ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، ایک اللہ کی ذات باقی رہے گی، بس کچھ نہیں. جب آدمی کو طاقت اور قوت مل جاتی ہے کہیں بھی، حکومت ہی میں ضروری نہیں ہے، ایسا نہیں کہ حکومت ہی سے طاقت ملے، نہیں، گھروں میں بھی طاقت ملتی ہے، بازاروں میں بھی طاقت ملتی ہے، گلیوں میں بھی طاقت مل جاتی ہے. آپ کو کسی فیکٹری میں آپ کو طاقت اور قوت مل جاتی ہے. ہمارے ہاتھوں میں جی پیٹ ہوتا ہے، ہم فیصلے کر دیتے ہیں، تو بھی فیصلوں میں کسی کا نکال دیں، کسی کے اوپر جی کچھ کر دیں، یہ ہم کر سکتے ہیں نا جب مل جاتا ہے. تو اس وقت بھی اللہ کو ذہن میں رکھیں، اللہ کو ذہن میں رکھیں. یہ طاقت اور قوت یہ عارضی ہے، اس طاقت اور قوت کی پوچھ اور قدرت جلال کے سامنے ہوگی. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے گورنر کو خط لکھا تھا. گورنر کو، دیکھو تم کو اللہ نے اپنے بندوں پر قوت دے دی ہے، تم اس پوزیشن میں آ چکے ہو کہ تم ظلم کر سکتے ہو لوگوں پر. اس پوزیشن میں آ گئے، طاقت ملی نا، گورنر ہے نا، تم کر سکتے ہو. لیکن یاد رکھو، اس بات کو ذہن میں رکھو، جب بندوں پر ظلم کر رہے ہو تم طاقت اور قوت کی وجہ سے، کہ اللہ کی طاقت تم سے زیادہ ہے، اس کو ذہن میں رکھو تم. ہاں، اور دیکھو ایک بات اور یاد رکھو، تم جو کچھ لوگوں پر ظلم کرو گے نا، جو کچھ تم لوگوں پر ظلم کرو گے، وہ مصیبتیں، وہ ظلم، وہ آفت لوگوں سے ختم ہو جائے گا. لیکن تم نے جو ظلم کیا ہے وہ نام اعمال کے ریکارڈ میں آ جائے گا قیامت کے دن، اور اللہ ہر ظالم سے اس کے ظلم کے بارے میں پوچھیں گے، مظلوموں کا بدلہ خدا لیں گے. ظلم کی کہانی تو ختم ہو جائے گی دنیا میں، چند سال ہے، کسی کو بٹا دو، کسی کو تباہ کر دو، برباد کر دو، مسمار کر دو، قتل کر دو، آپ وہ کر سکتے. اقتدار قوت ہے، ظلم کی طاقت دی گئی ہے. جی حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا، لکھا کہ دیکھو تم کو ظلم کرنے کی طاقت دی گئی، کر سکتے ہو تو تم کر سکتے ہو نا، تو ایک بات یاد رکھو، تم سے زیادہ طاقت اللہ کو ہے، اور یہ ظلم تمہارا ختم ہو جائے گا لوگوں سے، لیکن تمہاری ظلم کی داستان لکھی جائے گی نام اعمال میں. عالم عمر بن عبدالعزیز علیہ الرحمٰن ہے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہ سالم کو کہا تھا کہ عمر فاروق کے کچھ خطوط ہیں تو بھیج دو میرے پاس. تو انہوں نے ایک بات خود سے لکھی، اس میں ایک بات یہ تھی، دیکھو پچھلے لوگوں کو جن کے پیٹ، پچھلے بادشاہوں کو دیکھو جن کے پیٹ کبھی بھرتے ہی نہیں تھے، یہ لوگ وہ اقتدار بھر ہی نہیں رہا تھا، ان کے پیٹ کبھی بھرتے نہیں تھے. لیکن آج قبروں میں جا کے دیکھو ان کے پیٹ لگ گئے، پیٹ سے ختم ہو گئے، پیٹ ان کا دب گئے پیٹ. اور جن کی دھوم، جن کے چلنے کی آواز ایسی دھوم تڑاخے کی ہوتی تھی، ہنگامہ برپا تھا جب ان کے آگے پیچھے لوگ چلتے تھے. جی آج ان کی وہ آج خبر کی آغوش میں، خبر کے پیٹ میں اس حالت میں ہے، اگر ان کی خبروں سے ان کو ہٹا دیا جائے اتنی بدبو ہوگی کہ کوئی ادنا فقیر بھی سامنے بیٹھ نہیں سکتا. ان کے بات ختم ہو، کہانی ختم ہو. 60-70 سال کی زندگی، 100 سال کی زندگی، کہانی ختم ہو. اتنی زندگی کے لیے ہنگامہ برپا کر رہے ہیں، وہ کچھ کر رہے ہو جس کی اسلام اور شریعت اجازت نہیں دیتی.
نہیں کرو میرے دوست، اپنے عقیدوں کو بھی صحیح کرو، اپنے اعمال کو بھی صحیح کرو۔ اچھا، اعمال کو صحیح کرنے کی بات ہے، جیسے اعمال میں دوہرا پن ہے ہمارے پاس، ہم نماز روزے کے بالکل صحیح برابر وقت پہ پڑھتے ہیں نماز ہم، جی الحمدللہ بہت سے لوگ دیندار ہیں، بلکہ اشراق بھی نہیں چھوڑتے، ان کی تہجد بھی نہیں چھوڑتے اللہ کی توفیق سے، ٹھیک ہے، لیکن گھروں کے اندر اپنے بہووں پر ظلم کر رہے ہیں، اپنی بہنوں پر ظلم کر رہے ہیں، تجارت میں جھوٹ اور دھوکہ دے رہے ہیں۔ کہاں ہے یہ؟ کون سا عمل ہے؟ کیا ہے یہ؟ ٹوپی نہیں اترتی، چہرے پر داڑھی ہے الحمدللہ، ہاتھ سے تسبیح نہیں ہٹ رہی، لیکن یہ دھوکہ اور فریب اور مکاریاں کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ دوغلاپن کیا ہے؟ یہ اعمال کیا ہے؟ یہ اعمال خالی نماز پڑھ لے کے ریڈی نکل جاتے جنت؟ حج و عمرہ کر رہے ہیں ہم، جی برابر حج و عمرہ ادا کر رہے ہیں، لیکن لوگوں کے حقوق ادا نہیں کر رہے ہم، لوگوں کے حقوق پامال کر رہے ہیں بھائی۔ ارے تو حج و عمرے سے بڑا پار ہو جائے گا ہمارا، ہوگا؟ لوگوں کے حقوق دبا رہے نا، مسجد میں مدرسے میں چندہ دے رہے ہیں، بیواؤں کو وظیفہ دے رہے ہیں، اللہ نے دیا دے رہے ہیں، لیکن اپنی بہنوں کا اور اپنی بچوں کی میراث تقسیم نہیں کر رہے ہیں آپ۔ یہ کیسا اسلام ہے؟ ارے بہنوں کی بچوں کی میراث دینا نا، وہ نہیں دے رہا، چندہ دے رہا، مسجد میں مدرسے میں چندہ دے رہا، بیواؤں کو پیسے دے رہا، ساڑیاں سلا رہا، لنگیاں پہنا رہا لوگوں کو۔ یہ کون سا طریقہ ہے؟ بیت اللہ کو جاتا ہے تو بڑی عظمت اور محبت سے غلاف کعبہ کو پکڑتا ہے، جی بڑی ہی عظمت اور محبت سے در و دیوار کو دیتا ہے، اور اس کی آنکھوں سے آنسو چھلک جاتے ہیں، لیکن باہر کی دنیا میں آتا ہے تو مسلمان کا گریبان پکڑ لیتا ہے اور مسلمان کو نفرت اور غصے کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ کعبۃ اللہ کو عظمت سے دیکھ رہے اور مسلمان کو حقارت سے دیکھتے ہیں آپ، غلاف کعبہ کو محبت سے پکڑتے ہیں آپ، لیکن مسلمان کے گریبان پکڑ کر کھینچ رہے ہیں آپ۔ یہ کس نے کیا؟ کس کا بتایا ہوا نظام ہے؟ محمد رسول اللہ کا بتایا نظام ہے؟ قرآن حدیث کا بتایا نظام ہے؟ محمد رسول اللہ نے یہ تعلیم دی تھی امت کو، فرمایا تھا المؤمن اکرم حرمۃ من الکعبہ، مومن اللہ کے نزدیک اس کی عزت کعبۃ اللہ کی حرمت سے زیادہ اس کی عزت اور عظمت، لیکن وہاں پر عزت اور عظمت کے جھنڈے گاڑ رہے ہیں ہم کعبۃ اللہ کے پاس، لیکن یہاں لوگوں کو پیروں تلے دبا رہے ہیں، مسلمانوں کو دبا رہے ہیں، گریبان پکڑ رہے ہیں۔ یہ دوہراپن کیا ہے؟ ہم صبح فجر پڑھتے ہیں تو اشراق تک ہم اللہ اللہ سبحان اللہ درود شریف پڑھتے ہیں، قرآن شریف پڑھے جاتے ہیں، لیکن جب باہر نکلتے ہیں زبان سے ایسی گالیاں نکلتے ہیں جس کا ڈکشنری میں بھی کوئی جواب نہیں اس کا، لغت سے باہر کی گالیاں ہم دیتے ہیں۔ یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ کون سا طریقہ ہے؟ ارے اب اللہ کے بندے بھی تو اللہ پڑھ رہا تھا مسجد میں، قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا، باہر نکلتے کہ وہ گالیاں دے رہا، بھائی اللہ اکبر، انہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ اسلام ہے یہ؟ مسلمان ہے یہ اعمال ہوتے اسلام مسلمانوں کے؟ یہ اعمال کی خرابی ہے میرے دوست ہمارے اندر، یہ فرق آ چکا ہے میرے اور آپ کے اندر، اس فرق کو مٹانا ہوگا، اس فرق کو مٹانا ہوگا۔ بیت اللہ کی عزت جس کے حکم سے کر رہے ہیں، مسلمان کی عزت بھی اسی حکم سے کیجیے، اسی اللہ کا حکم ہے وہاں پر۔ آپ رفاہی کام جس لیے کر رہے ہیں، پیسہ دے رہے ہیں، سب کچھ لوگوں کو تقسیم کر رہے ہیں، میرے دوستو جو آپ کے حقوق واجبہ ہے، بہنوں اور بچوں کا وراثت، اس کی بھی تقسیم کیجیے۔ آپ عقیدوں کے بگاڑ کو ختم کیجیے، عقیدوں کے جھول کو ختم کیجیے، اعمال کے جھول کو ختم کیجیے، اور دیکھیے اپنی طاقت اور قوت کے اوپر ناز مت کیجیے، یہ قوت اور ناز پورا ختم ہونے والا ہے۔
ایک اللہ ہی کی ذات باقی رہے گی بس، اور کچھ اسی کو قوت تھی، اسی کو قوت ہے، اسی کو قوت رہے گی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ میں یہی تو کہا جا رہا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے پاس قوت نہیں، اللہ کے علاوہ کسی کے پاس طاقت نہیں، طاقت اسی کی ہے، قوت اسی کی ہے، حکمرانی اسی کی ہے، قوت و جلال اسی کا، شان و شوکت اسی کی ہے، اس کے علاوہ کسی کو نہیں ہے۔ اس کو ذہن میں رکھ کے کام کرو، مرنا ہے، مرنے کے بعد جواب دینا، اس کو احساس رکھو آپ، اور اپنے حالات کے چینج کرنے کے لیے باہر کی دنیا کو مت دیکھو، اپنے اندرون کو بدلو آپ، اپنے اندرون کو بدلو آپ، اپنے اعمال کو صحیح کرو آپ، اپنے عقیدوں کو صحیح کرو آپ، چھوڑو غیروں کی طرف، حکمرانوں کو چھوڑو، عاملوں کو چھوڑو، مشرکوں کو چھوڑو، جی درگاہوں کے پھیرے لگانا چھوڑو، رب ذوالجلال کے پاس آ کر آنسوؤں کو بہاؤ آپ، کام یہاں بنے گا آپ کا۔ اگر وہ نہ بنانا چاہے تو کائنات میں کوئی نہیں جو ہمارا کام بنائے گا۔ اللہ پاک نے قرآن مجید کا عقیدہ، قرآن مجید کی بات ہے، وَإِيَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ، اگر اللہ آپ کو کوئی نقصان پہنچانا چاہتا ہے تو کوئی نہیں کائنات میں جو آپ کے اس نقصان کو ہٹا سکے۔ تو قرآن مجید کی آیت ہے، وَيَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اللہ اگر آپ کو کچھ اچھائی پہنچانا چاہتا ہے، فائدہ پہنچانا چاہتا ہے، کائنات میں کوئی طاقت نہیں جو اس خیر کو ہٹا سکے آپ سے۔ ایک احکم الحاکمین کے پاس ہے، کچھ بھی نہیں۔ اپنے عقیدوں کو صحیح کرو اور اپنے اعمال کو صحیح کرو، ایک رب ذوالجلال کو پکڑ لو، بس وہ جو کہہ رہا ہے اس پر عمل کر لو، عقیدے صحیح ہو، ہمارے اعمال صحیح ہو، لوگوں سے مخلوق سے نگاہوں کو ہٹا لو، صرف خالق کی طرف نظر رکھو بس۔ موت اور حیات انہی کے ہاتھ میں ہے، عزت و ذلت انہی کے ہاتھ میں، شان و شوکت انہی کے ہاتھ میں، بیماری اور صحت میرے دوستو انہی کے ہاتھ میں، نفع اور نقصان تجارتوں کی اونچ و نیچ انہی کے ہاتھوں میں ہے، کسی کے پاس کچھ نہیں۔ یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جی خیر و شر انہی کے ہاتھوں میں ہے۔ یہی جو ایمان فصل میں پڑھتے ہیں، والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، ہم تقدیر پر ایمان لاتے ہیں کہ اچھائی برائی اللہ ہی کی طرف سے اور کسی کے پاس سے کچھ نہیں ہے۔ اللہ ہمیں اپنے عقیدوں کو بھی درست کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اپنے اعمال کو بھی درست کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ مالک ہمیں نگاہوں کو ہماری مخلوق سے ہٹا دے، اپنی طرف جوڑ دے، خالق کی طرف، کہ جو کچھ ہوگا اللہ ہی کی سے ہوگا، کسی سے کچھ نہیں ہوگا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔